وہ شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اس میں کبھی بھی ناغہ نہ کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی، ساری زندگی تجربہ کر کے دیکھ لیں، روزانہ ان کے لیے مغفرت کی اہتمام کے ساتھ دعا کیجئے، ساری زندگی ان کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے بازو سکیڑ کے رکھتے ہیں اور ان کے معاملات میں، ان کے طرز زندگی میں، ان کے انداز معاشرت میں خوش رہتے ہیں اور انہیں راحت، آسانی اور ان کے لیے محبتیں بچھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، رحمتیں پیدا کرتا ہے۔ والدین کے حوالے سے ضرور آپ اور میں دیکھیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی سرزد تو نہیں ہو رہی، اور اگر والدین فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، تو آپ کہیں کہ یہ باتیں ہم نے پہلے سنی ہوتی تو بڑا فائدہ ہوتا، اب تو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب ہم ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کریں، ان کی روح بھی آپ سے راضی ہو جائے، ان کے لیے جمعۃ المبارک کے دن سورہ یاسین پڑھے جا کے ان کی قبر پہ، تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا نتیجہ ہے۔ والدین کی رضا جوئی ہمیشہ ملحوظ رکھو، یہ تمہارے لیے دین ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں لیکن ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان کی خدمت نہیں کر رہے، اللہ کو وہ نوافل قبول نہیں ہے۔ ماں کے قدم دباؤ، باپ کے پاؤں چومو، تو تمہارے نوافلوں سے بہتر تمہیں جب وہ دعا دیں گے، اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کر دیں گے، تو ان کی خدمت کرو۔ ایک شخص جہاد کا اذن لینے کے لیے حضور کی خدمت میں آیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے، چھٹا رکن ہے اسلام کا، لیکن آقا کریم کیا بولتے ہیں؟ احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، کہا جی حضور زندہ ہیں، قال ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ بیمار پڑے اور بیٹا جہاد پہ گیا، اللہ کے رسول اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ میں ایک دن گزر رہا تھا تو فجر کی نماز کے بعد ایک گھر کے سامنے کافی لوگ کھڑے تھے، تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ فوتگی ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان کا کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا، کہا تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ماں کی پھر اچانک طبیعت خراب ہوئی ہوگی، کوئی ہارٹ کا مسئلہ بن گیا؟ کہا نہیں ماں فالج میں مبتلا تھی۔ میں نے کہا پھر تو بہت زیادتی ہے کہ ماں فالج میں مبتلا اور تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے، ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہے، غوث اعظم بھی ہیں تو فیض نہیں ملے گا، پہلا مرشد ماں ہے۔ میں بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ تھا، تو وہاں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے بیرونی دنیا میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، تو مجھے لگا کہ ساتھ والے بینچ پہ کوئی ماں بولی بول رہا ہے، تو میں لڑک گیا، تو وہ انڈین پنجاب کے لوگ تھے، تو کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ہم الوداع کرنے آئے۔ تو میں نے پوچھا کتنے عرصے بعد جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا 27 سال 3 ماہ بعد۔ تو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، تو میں نے کہا کہ اتنا عرصہ؟ کہا کہ بس وہ آیا تھا اور ایسا الجھا، کاغذات کا مسئلہ بن گیا، تو اب اللہ نے بہتری کیا تو اب جا رہا ہوں۔ جب آیا تھا ان فوان شباب تھا، اور اب تو بڑھاپا اتر رہا ہے، اور بڑے حسرت بڑے انداز میں کہنے لگا پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں، 27 سال 3 ماہ بعد جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی، یہ میرے پتر کے پیروں کی آواز لگتی ہے۔ تو والدین کی خدمت کریں گے تو سرخرو ہوں گے، ماں باپ کی بے ادبی کریں گے تو کبھی بھی آپ سرخرو نہیں ہوں گے۔ تو والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھو، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے۔ جو خوش نصیب اپنے والدین کو راضی رکھے ہوئے ہیں انہیں مبارک دیتا ہوں، اور اگر بدقسمتی سے میرے سننے والوں، دوستوں میں، پیر بھائیوں میں، ملنے والوں میں کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ دیر نہ کرے، بہت جلد ان کو راضی کر لے، ان کی رضا تمہیں دنیا آخرت کی سرخرویاں اور کامیابیاں نصیب کرے گی۔